کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ عیسائیاں لوگاں نے رہبانیت اختیار کر لئی، گوشہ نشینی اختیار کر لئی، کوئی حجرے دے دروازے بند کر کے تے اندر پورے پہ جاندہ ہے، کوئی قبر کردہ تے او دے اندر پورے پہ جاندہ ہے، کوئی جنگلاں میں چلا گیا چلا کشی کرم دے واسطے، کوئی کھواں دے کنارے آتے بہ کے چلے پیا کردہ ہے۔ حضرات عیسائیاں دی بات کر رہے ہیں، اس وقت اندر اس بندے نو راہب کے دے سن، اور ساڑھے دور اندر انہوں صوفی کیا جاندہ ہے، گل ایک کوئی ہے صوفی راہب گوشہ نشینی ساری دنیا تو الگ تھلک اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے لا رحبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام دے اندر رہبانیت نہیں، گوشہ نشینی ہاں کیڑی ہے رمضان دے آخری اشرے پر او بھی اس طرح نہیں جو میں صوفی کر دے گا، جنگلہ میں ٹر گیا قبر کڈیو دے پورے پہ گیا نہیں، اللہ پاک دے کر دی اندر وَآکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ، مسجد دے اندر اپنا خیمہ بنا لینا ہے، اتھے اللہ پاک دیاں عبادتاں کرنی آنے، نماز دا ٹائم ہویا تے مسلمانہ دے نال مل کے جماعت نہ نماز پڑھنی ہے، جمعہ دا ٹائم ہویا مسلمانہ وے شامل ہو کے جمعہ پڑھنا ہے، حضران نمازاں نہ نمازاں تے جمعہ نہ جمعہ ہے، باقی ٹائم کر کے تے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے۔ حضرات ان بات تے توجہ فرما دینا آجے، اگر کوئی بندہ تو انو کدے کہ اے بھی گوشہ نشینی ہے، نہیں اے گوشہ نشینی نہیں، اوتے کر دینے جنگلہ میں چلے گئے، کھواں دے کنارے آتے بہ گئے، دریاواں تے نہراں دے کنارے آتے بہ گئے، اوتے چلے پہ کر دینے، خاص الفاظ بار بار پڑھ دے جان دینے، کئی تے نوری علم دے پڑھ دینے، کئی کالے علم دے پڑھ دینے، فرمایا اے جڑی رہبانیت ہے آسانی سی انہاں نو کیا کہ راہب بنو چلا کشی کرو، اللہ پاک فرما دینے ابتدعوہا انہوں نے خود انہوں شروع کیتا، آسانی سی کیا ہو جو اوکھے کم کرو، انہوں آپ اوکھے کیتے تے جو اوکھے کر لے تے پھر انہوں نے بہا بھی نہ سکے، اللہ نے کنے غصے دا اظہار کیتا ہے کہ انہوں دین میں آپ اوکھے کم کیتے، فرمایا میرے نبی فرما دینے دوکاں واسطے دین اوکھا نہ بڑھاؤ، اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دینے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بخاری مسلم دی روایت ہے، فرمایا لوکاں دے واسطے آسان دین بڑھاؤ مشکل نہ بڑھاؤ، وبشروا لوکاں نو دین تے مطمئن رکھو خوش رکھو، وَلَا تُنَفِّرُوا دین تو لوکانو متنفر نہ کرو، دین تو لوکانو متنفر نہ کرو۔ اچھا آج دا جلسہ حسوکیاں دی جماعت اللہ پاک انہاں سلامت رکھے، پائی عبید اللہ اور انہاں دے دوست ساتھی حباب عزیز دوست جڑے مل کے سالانہ کانفرنس دا انعقاد کر دینا، اللہ سب دی محنتاں قبول فرمائے۔ ایک گالہ جب اپنے ذہن چھے حضراتون اپنے ذہن اندر سارے اپنے اللہ نال وعدہ کرو، اللہ سونیا میں پوری کوشش کرانگا میری وجہ تو کوئی بندہ دین تو متنفر نہ ہوئے، کیوں بھی اپنے ضمیر نو چجوڑو گے، مثلا ایک بندہ کہندہ ہے میں اہل الحدیث ہاں لیکن وہ دے کام میں ہلدی سالے نہیں، کام نہیں ہلدی سالے، سودا دیندہ تے وعدہ کانٹا کردہ لین بے وعدہ کانٹا کردہ ہے، چہرے تے نبی پاک دی سنت دا روزانہ قتل کردہ ہے، ہن اگر اس بندے نو کسے ہور نو دعوت دے یہ تو اہل حدیث ہو جا، وہ آکھے گا اے ہو جا میں اہل حدیث بنا،
تیری وجہ تو بندہ متنفر ہو گیا، کل رب نو جواب کی دے گا؟ نبی پاک فرما دے وَلَا تُنَفِّرُوا، لوکاں متنفر نہ کرو۔ حضرات میں بھی اپنی جگہ تے سوچاں، تسی بھی سوچو، میں مذہبی بندہ ہوں، مذہبی کرانے نہ تعلق ہے، اگر میرے تو کو ایسی حرکت ہو گئی، دوسرا بندہ کہے گا میں ایہو جا وہابی بنا، ایہو جا اہل حدیث بنا، توبہ توبہ میں ایہو جا تو اونجی چنگا ماں، تیری وجہ تو ایک بندہ حق دے تقریب نہ آیا، دور ہو گیا تے کل اللہ نو جواب کی دے میں گا۔ اے ہر ویلے اپنے ذہن اندر سوچ رکھنی ہے، اللہ میرے تو کو ایسا کام نہ کروائی جڑے کام تو کوئی بندہ غیر متنفر ہو کے تے دین تو دور ہو جائے۔ حضرات متنفر نہیں کرنا۔ گجرا والے دے کوئی نے مولانا عطا الرحمن رحمت اللہ علیہ، انہاں دی زندگی یورپ جی گزری ہے، انہاں کتاب لکھی ہے قیام اللیل، کتاب چھوٹی جی کتاب ہے، بڑی نہیں، قیام اللیل۔ او دے اندر انہاں نے ایک واقعہ لکھیا، توجہ کرے جے، بڑا سننے والا واقعہ۔ مولانا فرماندے نے انگریز بندہ ایک مسلمان ہو یا رمضان تو مہینہ دو مہینہ پہلے تے تو انہوں پتہ نواں مسلمان ہوئے دے جذبات بڑے ہوئے، نواں مسلمان ہوئے نا یار، نواں کو بندہ مسلک کو چھوڑ کے اہل حدیث ہو جے تو دے بڑے جذبات ہوندے نے، وہ پرانے اہل سن کوستا نہیں، تو اہل حدیث ہو توڑے اہل دی سارے کام نے کیوں مولانا مشتاق وہ کوستا رہی دے جذبات ہوندے نہ دے۔ اللہ اکبر، نواں مسلمان سی بڑی توجہ نہ نماز یاد کردا ہے، قرآن پاک پڑھدا ہے، تو انہوں پتہ ہے پھر نویں بندے دی زبان تے فر نہیں نہ چل دی، آرام آرام نہ پڑھے کرے، نماز پڑھے بڑا ٹائم لا دے کرے، سکون نہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تے ساڑی تے زبان چلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، چل انہیں گھرے ایک نہیں پوری کی تھی تو سا 6 بڑی آنے، تے ظاہر بات ہے جنہیں آرام رام نہ پڑھنا ہوتا ٹائم زیادہ لگنے۔ نواں مسلمان ہویا تے رکعتاں پڑھیا کرے جویں لوکاں دسیاں جاندیاں نے، عشاء دیاں 17 رکعتاں پڑھیا کرے، پھر دوسریاں بھی حساب دینا پڑھدا رہیا۔ جدوں رمضان آیا کہندا دسو ہن دیندیاں تے اوہی رکعتاں نے، رات دیاں کنیاں پڑھنیاں نے، انہاں نے کہہ دیتا 37۔ میرے خیال تو سمجھ نہیں آئی کنیاں، کہندا اگے 17 پڑھ دیں ادھی رات لنگ جاندی ہے، 37 پڑھ دیں تے ساری رات لنگ جانی، تے ساری رات جاگدا رہے، دن میں ڈیوٹی کرنی، کہندا جی مہربانی معذرت پچھلی معاف کریا جے میں ادھر ہی چنگا۔ ہائے اللہ دی قسم رون دا مقام ہے، کی جواب دیاں گے اللہ نو جا کے کہ وہ بندہ دین تے آیا ساڑھے دین تو متنفر ہو گیا ساڑھے کچھ بندیاں دی وجہ۔ کاش کے علماء کرام اس بندے نو صحیح دین دستے جیڑا اسمان تو اتریا سی، اسمان تو کیڑا دین اتریا، اللہ پاک دا قرآن تے سونے پیغمبر دی تعلیم اتری ہے۔ اگر اس بندے نو کہندے کہ عشاء دیاں کنیاں رکعتاں نے، عشاء کتھوں شروع ہوندی ہے؟ 4 فرض، کنے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں، مینوں نہ پوچھو ہن تے بڑا آسان طریقہ ہے، ٹچ والا موبائل توڑ چو اکثر دوستاں کو لے، گوگل کڈو، گوگل اوتے لکھو عشاء کے فرض سے پہلے والی 4 سنت، بس اینی لکھ دیو اردو چی، یس کر دیو، کئی ویب سائٹاں کھلن گیا، اہل حدیث نہیں حنفی علماء کرام دیاں ویب سائٹاں جدو کھلن گیا او دے فتوے پڑے آ جائے۔ حنفی علماء کہندے نے اے 4 سنتاں عشاء دے فرداں تو پہلے انہاں دا ثبوت ہی کوئی نہیں، صحیح روایت کسے ثابت ہی نہیں۔ ہاں ایک روایت آندی ہے، اللہ پاک نے سونے پیغمبر فرما دینے ہر اذان تے اقامت دے درمیان 2 رکعتاں نے، او تے عام مطلق حکم ہے، میرے نبی فرما دینے جدہ جی چاندہ پڑھے تے جدہ جی چاندہ نہ پڑھے۔ ہن عشاء دی نماز کتوں شروع ہوئی؟ 4 فرض دے فرداں تو بعد 2 سنتاں،
لو آج عشاء دی نماز کنیاں رکعتاں 7 نہیں 6 کنیاں 6 اوڑی 7ویں ہے نا وتر وہ عشاء دی تے ہی نہیں وہ تے الگ نماز ہے وہ تے پچھلی رات دی نماز ہے وتر عشاء دا حصہ نہیں وہ الگ نماز ہے ہاں اتے بھی سنو سہولت مل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ڈردا کہ میں پچھلی رات نو اٹھ نہیں سکاں گا فرمایا عشاء دے نال ہی او وتر پڑھ لاوے ہن دسنا کی چاہنا عشاء دیاں کنیاں رکعتاں نے 6 ہن 6 رکعتاں عشاء دیاں تے 8 تراویحاں تے 3 وتر 8 تے 11 تے 6 بولو اگر اس نوے بندے نو کیا جاندہ رمضان تو علاوہ عشاء دیاں نے 6 رمضان دے اندر 17 ہو جان گیا ہونو بندہ کہے گا انہی دے میں تسلی نہ پڑھ لمانگا وہ بندہ متنفر نہ ہوندہ وہ بندہ اور کئیاں لوگانو مسلمان کردہ فرمایا بشرو ولا تنفرو میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا لوکانو دین تے مطمئن رکھو خوش رکھو لوکانو دین تو متنفر نہ کرے آجے کیونکہ اے دین آسان ہے دین نو اوکھیاں بنا کے لوکاں کے پیش نہ کرو حضرات میں ایک بات کر لگا توجہ نہ سنے آجے ایک ساڑھے معاشرے اندر بڑی گر مشہور ہے وابیاں دیا مسیطہ نمازی بڑے ہوں دینے یار پتہ نہیں ہے کی گل ہے اہل دیشان دیا مسیطہ نمازی بڑے ہوں دینے ساڑھیا مسیطہ نمازی کو نہیں ہوں دے میں دسنا کی وجہ ہے اہل دیشان نے بلڈن نہیں بنایا نمازانوں جنی ہے انہی دسی ہے انہا یہ نہیں آکھیا ہور ودا ہونتے جے کو فرض ہی پڑھ لیتے سیانیاں شکر ہے تامین پڑھتے لے سو چھڑنا ہوتے بہتر ہے نا اسی پیار نال ہاں ہولے پہلو پار ہولا کر کے وہانے آجا یار فرض ہی پڑھ لے پھر ہولی ہولی نال کہنے یار چل آیا تے ہیں نال 2 سنتاں بھی پڑھ لے چل یار ہولی ہولی بھی پڑھ لے آپ ہی نمازی بچ جاندے رہے حضراتوں جیتے عشاء دیاں 17 پڑھائیاں جانتے رمضان اندر 37 پڑھائیاں جان نمازیاں تے نسنا ہی نسنائیں 2 گلہ ہون گیاں یا تے نمازی نس جان گے تے یا پھر یا لامون تے تالامون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا پھر یہ ہوئے گا اور یہ ہوندہ ہے کس طرح ساڑیاں 8 تراویاں نہیں مقدیاں میرے ویر وی پڑھ کے آ جاندے رہے تے پھر یعلمون تعلمون ہی ہے نا یہ نماز ہے نماز تے سکون دا نام ہے اطمینان دا نام توجہ ہے بھائی تے توڑے چو بھی کئی گلابی وابی بن گئے اللہ اللہ ویکھیا جب کی کیتا سی اللہ اللہ یہ کہڑا رفائی دینے بھائی اللہ دے بندیو نبی علیہ السلام دی سنت آپ کندیاں دے برابر یا کنہ دے کناریاں دے برابر یا کنیاں دے برابر ہاتھ اٹھا اللہ اچھا رہن دے حضرات کھلوتا رہن دے کی ہو چلے منگنا تے ٹینڈ کی شبانی پتا تے لوکاں لگ گیا تو حدیث ہے ہن کدا چاک آئی اللہ اکبر ہن رکوع جانا ہے اللہ اکبر حضرت حسن بن علی رضی اللہ کہندے ہیں نا رفائی دین تلیاں تیریاں ہون قبلے وال انگلیاں ہون آسمان وال حضرات ان باتیں توجہ فرما دے ڈایا جے گل کرنا لگا کہ نمازی اطمینان دا نام سکون دا نام نماز پڑھنی ہے ان باتیں غور کر دے ڈایا جے نمازاں دیاں رکعتاں انیاں 10 جنیاں ہیں نے فجر دیاں نے 2 سنتاں تے 2 فرض اللہ پاک نے سونے پیغمبر سفر تے حضر اندر سنتاں فجر دیاں پڑھیا کر دے سان ظہر دیاں پہلے 4 سنتاں نے اگر ٹائم تھوڑا ہوئے تے 2 بھی پڑھ سکتے ہو بخاری اندر آتے پھر زور پھر 4 فرض آگے نے پھر عہدے تو بعد 2 رکعتاں بھی نے 4 بھی نے 2 تے بھی اکتفا ہو سکتا ہے حضرات کنیاں بن گئیاں 8 نے یا 10 رکعتاں بن گئیاں پھر عصر دے 4 فرض نے پھر مغرب دیے 3 فرض تے 2 سنتاں نے عشاء دیاں میں پہلے دا چکیاں ماں اس نماز جڑی ثابت ہے اللہ دے پیغمبر تو ضروری میں او تواڈے سامنے عرض کر رہا میرے پراؤ بشرو ولا تنفرو
لوکانو دین تے مطمئن کرو لوکانو دین تو متنفر نہ کرے آجے حضرات بات کر رہے ہیں نماز دی گل کر رہے ہیں نماز پڑھنی ہے ضرور پڑھے آجے لیکن لوکانو بلڈن نہ بڑھاؤ نماز آدھا رکاتاں جنیاں ہیں نے انیاں دسیاں جان فرمایا یورید اللہ بکم الیسرا ولا یورید بکم العسرا اللہ پاک تے تو آسانیاں دینا چاہتا ہے اللہ تو تنگیاں نہیں دینا چاہتا تسی بھی اپنے آپ نو تنگیاں دے اندر نہ ڈالو صحیح بخاری وے جاندہ ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر نے ایک بندے نو دیکھیا اے بڑھا بابا ہے اے اس طرح اپنے پتران دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے پیرانو کسیر دا آ رہے آئے تے نال انہ دے اونٹ بھی ٹردا جا رہے ہیں میرے پیغمبر فرما دینے کی گالے بابا جی بیمار نے حضرت جی بیمار تے نہیں لیکن بابا جی نے نظر منی سی بابا جی نے نظر منی سی نظر کی نظر منی سی میں بیت اللہ دا پیدل جا کے تو آف کرانگا حج کرانگا میرے پیغمبر جی اونٹ بھی نہ لے لیکن نظر پہ پوری کر دینے اونٹ بھی نہ لے تے بابے نے نظر منی میں پیدل جا کے بیت اللہ دا حج کرانگا حضرات تو تے کہنا ہے میں پیدل داتا دربار جانا ہے تو کہنا میں پیدل پاک پتن جانا ہے تو تے قبران دی گل کر رہے ہیں انہیں بیت اللہ دی گل کی دیئے میرے پیغمبر فرما دینے اللہ پاک نو اہو جے تکلفات دی لوڑ نہیں بابے نو کہ وہ سواری ہے تے اوکھا کیوں ہندے سواری تے بہ جائے کیوں دینو اوکھیاں بڑھا رہے ہو یسرو آسانیاں بانٹو آسانیاں دین ہے یہ آسان حضرات ان بات توجہ فرمان دے رہا جے دین آسان ہے اس دین نو مشکل نہیں بڑھانا اے دین آسان اللہ پاک دی قسم اہل حدیث اسے دین نو پیش کر دینے جڑا آسان دین ہے جڑا بالکل آسان دین ہے اسے نو پیش کر دینے حضرات توجہ فرمان دے رہا جے کیویں پیش کر دینے ذرا بات توجہ فرمان دے رہا جے اللہ پاک ارشاد فرمان دینے جدو تسی نمازاں پڑھنی آنے تے پاک ہو کے آؤ پاکیزگی اختیار کرو پاکیزگی اور پاکیزگی دے واسطے اگر جنبی حالت ہے تے غسل کرو پھر او دے تو بعد وضو کرو پاک ہو کے تے اللہ پاک دی عبادت دے واسطے آؤ پھر اگے اللہ پاک نے کسانی دے دیتی ہے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سورۃ النساء اعدہ نمبر 43 اللہ پاک فرما دینے تو نے نماز پڑھنی سی اگر تیری جنبی حالت ہوئی ہے تے پانی نال غسل کر پھر او دے تو بار اگر تو قضا حاجت کیتی ہے تے پانی نال استنجا کر پھر او دے تو بعد پانی نال وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیکن اگر تو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اگر تو بیمار ہے ویکھیا جرا بسانی کی میں دین لگا ہے اللہ پاک فرما دینے اگر تو بیمار ہے اگر تو بیمار ہے ٹھنڈ لگن رہی ہے سردی بڑی ہے دل نہیں کردہ پانی نو ہاتھ لانتے میری سردی بچ جائے گی بیماری بچ جائے گی فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اللہ کہندے نے میرے بندیاں میں تینوں آسانی دینا نہ پانی نو ہاتھ لا مٹی دا تیمم کر لے ایک کدو آسانی ملی تو بیمار ہے بخار چڑھے ہے اور کو وجہ ہے پانی نہ بیماری ودن دا خطر ہے کوئی گل نہیں مٹی نہ تیمم کر نماز پڑھ سبحان اللہ اللہ پاک نے کنی آسانی دے دیتی ہے بندیاں تو نے نماز پڑھنی ہے بیمار ہے کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھی جاندی تے بہ کے پڑھ لے بہ کے پڑھ لے لیکن آج جڑا طریقہ ساڈا چل گیا نا چنگا پلا بارو دوڑدا آ رہا آوندیاں کرسی ڈائی اللہ اکبر
بس معمولی تھکاوٹ ہوئی نا بھائی میں مننا جدوں حدوں وجے مجبوری و بات اور ہے لیکن آڑا طریقہ نا کرسیاں والا ٹھیک نہیں شہرہ میں جنی سوکھا محلہ ہوئے گا انہیں کرسیاں بہتیاں ہون گیاں اللہ اکبر اللہ اکبر مسند ابی اعلیٰ وے چاہتا کہ میرے پیغمبر ایک بیمار بندے دی بیمار کرسی تے جاندے نے وہ بندہ اس طرح کے پھٹا راکے نے ماں کا پڑھدائے میرے یعنی اے باقی او دا جسم تھلے وے سجدہ پھٹے تے کر رہے ہیں میرے پیغمبر نے پھٹا چک دیتا ہے پھر انہیں گدہ رکھیا نبی پاک نے گدہ چکی آئے فرمایا صلی علی الارض زمین تے نماز پڑھ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے بیماری ایسی مثلا اللہ نہ کرے اللہ ہر ایک نو محفوظ فرمائے کئی انہوں گینٹھیا ہو جاتا ہے انہوں گینٹھیے دی اللہ معاف فرمائے یقین جنہوں درد برداشت تو باہر ہو جاندی اوتے بیٹھے ہی نہیں جاتا اوتے مجبوری ہے یا کوئی بندہ بیماری نہ لاغر ہو گیا مجبوری تھوڑی باتی لاغر وے پھڑا پھڑ کرسیاں نہیں مل لینیاں چاہیے پتہ جے نبی علیہ السلام جنہ دنہ بیمار سن تے آپ نماز پڑھان گئے نا تے آپ کمزور اینے ہو گئے سن دو صحابہ دے ایسا کندے آتا ترک کے نا پیرانوں کو سیڑ دے گئے تے حضرت ابو بکر دے کھبے پاسے جات کے آپ زمین تے بیٹھے رہے نبی پاک اشارہ کر دے سینکڑوں کرسیاں آ جاتی ہیں کو غلطی سمجھ آ رہی جے اللہ اکبر کوشش کرو زمین تے ہاں اگر بہت ہی مجبوری ہے ٹھیک ہے حضرات اور شریعت پاک نے کنی آسانی دے دیتی ہے فرمایا شریعت نے کنی آسانی دے دیتی ہے اگر تو کھڑے ہوں کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھ لے بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اشارے نہ پڑھ لے شریعت پاک نے کنی آسانی دے دیتی ہے فرمایا یسرو ولا تعسرو آسانیاں بانٹو لوکانو تنگ نہ کرو دین دے اندر تنگیاں نہ ڈالو اور گل کر لگا وہاں اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا اگر تسی بیمار ہو او علی سفر یا سفر دے ہو اور سفر دی حالت دے اندر ہو تو تہاڈی حالت جنبی ہوگی یہ غسل تسا کرنا ہے پانی نہیں مل رہا وضو کرنے پانی نہیں مل رہا فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا پاک مٹی دا تیمم کر لیا کرو اور اللہ نے سہولت دے دیتی ہے لیکن کئیاں لوگانوں سہولت چنگی نہیں لگی انہوں نے کہا دیتا نہیں اللہ تو تے کہنا سوکھے رہو پر اساں اوکھیاں کرنا ہی کرنا ہے ہائے ہائے دین نے کڈا سوکھا رکھیا دین نے اینی آسانی دیتی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جاندے نے دوران سفر جنبی حالت ہو جاندی ہے اور غسل واسطے پانی نہیں ملدا اے کہندے نے چلو کوئی گل نہیں قرآن نے کہہ دیتا مٹی دا تیمم کر لو میں تیمم کر لینا وا اور ٹیلے دے پیچھے جاندے نے کپڑے لائے زمین تے لوڈ بوڈ پہ گھومدے نے سارے جسم دا تیمم کر لیا میرے پیغمبر کو لا کے ساری گل سنائی میرے نبی فرماندے نے تیرا تیمم نہیں اللہ دی وحی نال کیا تیرا تیمم نہیں کیوں تینوں تے اللہ سہولت دین لگا تے جے اگے نوں اوکھا ہونا تے پھر سہولت کا دی گل دی سمجھ آ رہی سہولت اللہ کی دین لگا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے تیمم اس طرح کر بسم اللہ پڑھ ابو داؤد دی روایت پھر اس تو اگے بخاری دی روایت ہے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے تے اس طرح زمین تے ایک مرتبہ ہاتھ رگڑ پھر چوک پھوک مار چہرے تے ایک مرتبہ پھیر اے ہتھاں دی پشت تے پھیر آ تیرا تیمم غسل دا تیمم یہ وے تے وضو دا تیمم بھی اے وے کنی اللہ پاک دے نبی نے اللہ دی وحی نال آسانی دے دیتی ہے فرمایا ان الدین یسر دین بڑا آسان ہے دین بڑا آسان ہے دین مشکل نہیں جینو مشکل نہ کرے آجے دین بڑا آسان ہے اور اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے سوکھا طریقہ دسیا لیکن کئیاں لوکانوں آسانی چنگی نہ لگی انہاں کہہ دیتا نہیں 3 مرتبہ زمین تے رگڑ ایک نہیں رگڑن دینی تینوں
ہن پھوک مار ہن چہرے تے پھر ایتھے نہ پھر اے ایتھے تک لیا تینوں نبی پاک دی سہولت چنگی نہیں لگی ضعیف روایت ابو داؤد علی کونیاں تک لیا ضربہ ہنیاں لا اللہ دے بندے جے دین آسانی دیندے تے قبول کر دیکھو اللہ پاک نے کنی آسانی دے دیتی ہے پھر ایک اور آسانی اللہ پاک نے دے دیتی ہے ہن اے بھی میں سورت النساء دے وچوں پڑھ لگا وا سورت النساء ہے ہن سورت النساء دے وچوں پڑھ لگا وا سورت النساء دی ایت نمبر 101 اوتھے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا اللہ پاک فرما دینے مسلمانوں تجھو زمین تے سفر پہ کر دے ہو نماز دا ٹائم آگے آئے دوسرا نماز پڑھنی ہے تو انو خطرہ میں نماز لمبی کر لگا ماں تے دشمن میرے تے حملہ کر دے وے گا فرمایا جے دشمن دا ڈارے اس طرح کرو نماز قصر کر لبو ادھی پڑھ لبو جتے 4 فرض پڑھنے نے اوتھے 2 پڑھ لبو ہن اے پڑھ دے رہے مسلمان اللہ پاک نے کدوں سہولت دیتی جدو دشمن دا ڈارے جدوں چاچور اسلام پھیل گیا صحیح بخاری میں چند ہے میرے پیغمبر دے کل حضرت عمر جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اے جناب جامع صغیر دے اندر بھی روایت ہے میرے پیغمبر دے کل جاندے نے حضرت جی اللہ نے تے سہولت دیتی سی دشمن دے خوف دے ویلے ہن تے خوف ختم ہو گیا ہے چاروں طرف امانی امان اسلامی اسلام ہے ہن بھی اسی قصر کرنے ہاں میرے پیغمبر فرما دینے علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم فاقبلوها فرمایا میرے عمر اللہ پاک نے تو انہوں رخصت دے دیتی ہے کہ امن اندر بھی نماز قصر پڑھ لو میں اپنے اللہ تو قربان جاما سبحان اللہ دیکھو نا جدو بندے نو ایک کرا آ جاوے نا سہولت تے آسانی تو بعد تنگی پھر اوکھی لگ دی انجی گالے نا جدو سہولت آئی سی سفر وے دوگانا پڑھو ہون خوف ختم ہو گیا اللہ نے کیا چلو پھر جاؤ تو انوی آسانی ہمیشہ ہی دیتی اور امن دے اندر بھی قصر پڑھ لیا جے میں قربان جاما اللہ نے آسانی دے دیتی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر سنتا صرف فجر دیاں پڑھیا کر دینے فجر دیاں سنتا بھی پڑھ دیتے فرض بھی پڑھ دے ظہر دیاں سنتا پڑھ دیاں سفر اندر میرے پیغمبر تو ثابت نہیں ہے فرض پڑھ دے او بھی 2 پڑھ دے عصر دے 2 فرض مغرب دے 3 فرض سنتا نہیں پڑھیاں عشاء دے 2 فرض پڑھے تے وطر میرے پیغمبر پڑھ دے لیکن میں ارکان دی مولوی حضرات تو قربان جاواں او کہندے نے نہیں اللہ نے تے تانوں آسانی دیتی ہے پر اساں تانوں تنگی وچ پانا ہی پانا ہے چلو فرض 2 پڑھ لو پر سنتا نہ لازمی پڑھو نفل بھی پڑھو اللہ فرض چھڈن دے ہے تو سنتا مگر تو سنتا دا بوجھ پائیا ہن تسی کہو گے لفظ نے کی بولیا بوجھ ہاں میں بولے ہے سفر اندر جڑا اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق نماز قصر کردہ ہے پوری نلو ثواب زیادہ ہے مقصد ثواب ہے نا دلیل اور سن لو اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان تؤتا رخصہ کما یحب ان تؤتا عزائما الجامع الصغیر دی روایت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگو جدو اللہ توانو کو آسانی دے وے رخصت کو اللہ توانو دے وے فرمایا قبول کریا کرو اللہ تواڈے تے خوش ہوندا ہے اللہ کہندا میں اپنے بندے تے انج خوش ہویاں جویں اس طرح نے جویں انہیں کو فرض ادا کیتا ہے اس طرح اللہ خوش ہوندا ہے
جدو اللہ سہولت دے وے اور سہولت دی بات کر لگا ذرا بات توجہ فرماندے رہے سہولت دی بات کر لگا اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بحرین ہون بھی ریاست بحرین سعودیہ دے نال ہی بحرین دے نال نا جوسا ایک گاؤں سی اتھو کو صحابہ آئے یا رسول اللہ جی اجازت دیو تو پنڈ میں جمعہ پڑھ لیا کریے تے نبی پاک نے فرمایا ہاں پڑھ لو حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا ہے منڈی احمدآباد میرا خیر کچہری تے کوئی نہیں کچہری کہہ رہا شہر ہے جتر تو نیڑے لگتا ہے دیپال پور کنے کلومیٹر 35-36 کلومیٹر چلو 50 دے قریب لا لو حضرات ان بات توجہ فرما دے رہا جے ہن دوسرے مسلک دین نو اینا مشکل پہ بنا دینے وہ کہندے نے پنڈا وے جمعہ نہیں ہوندا ہن بھی فتوی ہے ہن بھی وہ کہندے نے پنڈا وے جمعہ نہیں ہوندا جمعہ کتھے ہوئے گا جتھے شہر ہوئے منڈیاں ہون بازار ہون اتھے سالسی عدالت ہوئے کچہری لگ دی ہوئے اتھے جمعہ ہوئے گا حضرات ان توجہ کر دے رہا جے جڑا لوکاں نے زمین تے دین بنایا ہے دین اسلام تو ہٹ کے وے او دے اندر پنڈا وے جمعہ نہیں ہوئے گا تے جڑا دین اللہ پاک نے اسمان تو اتاریا جڑا اہل حدیث بیان کر دینے او دے وے کی حکم آیا ہے صحابہ سونیاں پنڈ وے جمعہ پڑھ لیے فرمایا پڑھ لو میرے پیغمبر جو ہجرت دے رستے تے پنڈ اندر میرے نبی نے جمعہ پڑھایا ہے ان بات توجہ فرما دے رہا ہے صحابہ اکرام تو پنڈا میں جمعہ ثابت ہے ان دین نے کنی آسانی دے دیتی ہے ان ایتھے جمعہ دا ٹائم ہو جائے ان کسے کل موٹر سائیکل ہے کسے کل نہیں ہے کسے کل سائیکل ہے کسے کل سائیکل بھی نہیں ہے انہیں جناب جنہیں اپنے پٹھے بٹے نے مال نو پائے نے وہ دریاران دا ٹائم ہو گیا 11:30 بجے نے ان غسل کر کے تے کپڑے بدل دیا 12 بج گئے نے ان 12 بجے کدوں پیدل ٹرے تے کدوں دیپال پر پہنچے ہو جائے گا جمعہ کم از کم 3-4 گھنٹے تے پہنچے لگے لگ جانے بلکہ زیادہ ہی لگ جانے پہنچ دی کو شام پہ جنی گیا نا جمعہ یا پھر دیہڑی پہلا ٹر پہ اے پھر آسانی کا دی ہوئی اللہ پاک نے آسانی دے دیتی آسانی ہے اساں پھر اہل حدیثوں نے حدیثیں سنا کے پنڈا وے جمعہ شروع کر دیتا تے میرے پراواں نے بھی کہہ دیتا ٹھیک ہے تسی بھی پنڈا وے پڑھ لیا کرو حضرت جی ہن جائز ہو گیا فرمایا نہیں حضرت فرماندے نے نہیں جائز نہیں ہویا ہن بھی نہیں ہونا پر اونج پڑھ لیا کرو تاکہ تواڈے بندے ادھر نہ جان پڑھ لیا کرو تے پڑھن تو بعد نہ احتیاطی زور بھی پڑھ لیا کرو خورے جمعہ ہویا کہ نہیں ہویا جمعہ دا تے شاکے تے زور دیو تو وہی آگئی پہ ہو گئی ہے میرے پائیو سوچو ذرا اصل دین کی یہ تے لوکاں بنا کی دیتا ہے حضرات بات توجہ فرما دے رہا ہے میرے دوستان تے ویرہ میں جڑا اسمان تو دین آیا میں اوپیاں بیان کرنا وا کسے دے مسلک تے کیچڑ نہیں اچھال دا میں کسی عالم نو برا لفظ نہیں پیا بول دا کسے دے مسلک دے بارے میں کو سگ لفظ نہیں پیا بول دا بس اینی گل کہنا وا کہ جدو شریعت آسانیاں دے دیئے تسی آسانیاں لوکاں دے کلو کیوں پہ چھین دے ہو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بات توجہ فرما دے رہا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ میں نو ایک گل یاد آئی رمضان دا مہینہ سی بیل ہوئی میں موبائل اٹینڈ کیتا فون آیا حضرت اے دسو کہ ایک بندہ رات نو ستا ہے کھانا بنا کے تیار کر کے صبح ساری ویل اٹھاں گا کھانا کھاواں گا روزہ رکھاں گا لیکن انہوں جاگ آئی ہے لیٹ ایویں چند منٹ رہ گئے سن بمشکل کھانا کھان دا ٹائم سی لیکن او دی حالت ستیاں جنبی ہو گئی حضرت انہوں پہلا غسل کرے یا پہلا روزہ رکھے
میں کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں پیش کر دیتی ہے. صحیح بخاری ہے 1931 نمبر حدیث ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لا یشبہ جنوبا من جماء غیر اختلام ثم یصوم. اما جی فرما دیا نے میرے پیغمبر کئی مرتبہ اس طرح ہو جاندہ رات نو میرے پیغمبر اپنی ازواج متخرات دے وچوں کسے اپنی زوجہ دے نال اپنے جنسی جذبات ٹھنڈے کر دے. پھر میرے پیغمبر دی عادت سی وضو کر کے سون دے. صبح ہوندی ٹائم تھوڑا ہوندا نبی پاک پہلا روزہ رکھ دے بعد اندر غسل کر دے. پھر کچھ ٹائم تو بعد فون آیا مولانا جو تساں دسیا میں فلاں مفتی صاحب نو کال کیتی فلانو کیتی انہوں نے تے فون سن دیا کہ توبہ 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 یہ کیڑے مولوی نے کیا ہے اس حالت میں تے جنہیں تو قدم ٹرنے تینوں ہر قدم دے بدلے زنا دا گناہ ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کیا حضرت جی میں تو حوالہ دیتا ہے صحیح بخاری دا نو کٹ کے حدیث بخاؤ. اللہ پاک دے سونے پیغمبر پہلے روزہ رکھ دیتے بعد اندر میرے پیغمبر غسل کر دے. اسے حدیث نو سامنے رکھ کے اہل حدیث لوگوں دے سامنے آسان دین پیش کر دینے. اگر کوئی میری بیٹی تے میری بہن تے میری ماں ایسی حالت ہونا تے ہو گئی ہے غسل ہونا تے فرض کرنا ہے ادھر رات دا ٹائم ہے پانی نہیں مل رہا یا پانی بڑا ٹھنڈا ہے سردی دا موسم ہے ہاتھ لانو دل نہیں کردا غسل کیویں کیتا جائے گا. ہن بچہ رو پیا بچہ دودھ پیا مانگدا مولوی صاحب اے بی بی کی کرے گی. اسے حدیث دی روشنی اندر بی بی وضو کرے تے اپنے بچے نو دودھ پلائے جائز ہے. اسی دین پیش کرنے آسان یسرو ولا تعسرو. تانوں تنگیاں چ نہیں پاواں گے تانوں اے نہیں کہاں گے چلے کشیاں کرو تے تاں رب ملے گا. جے میرے نبی نو سجدے رکوع میں رب مل گیا تے سانو بھی مل جائے گا. حضرات ذرا بات توجہ فرماندے جا رہے. پھر کئی میرے پرا کیا دیندے نے ویکھو جی تسی تے رد پہ کر دے ہو نبی پاک تے جاندے سن غارے حرا اندر عبادت تحنس الگ ہو کے جڑی بات کر دے. ویکھو جی اسی بھی تو وہی کرنے بھائیو کدوں دی گل ہے ادوں اجے نبی پاک تے وحی دا آغاز نہیں سی ہویا تے جدن فرشتہ آیا ہے اس تو بعد دسو میرے نبی گئے ہون. جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے اس تو بعد اللہ پاک دے سونے پیغمبر اتھے نہیں گئے. صحابہ جو دسو کوئی اس طرح نے رستہ اختیار کیتا ہوئے جلے کشیاں کیتیاں جنگلاں وے جا کے رب نو لبیا ہوئے. حضرات کیڑے پاسے لوکاں نو تساں پا دیتا ہے ادھر پاؤ جدھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر لے آندا ہے صحابہ اکرام نے لے آندا ہے. ہن گل لمبی نہ ہو جاوے بات کر رہے ہاں. اہل حدیث کہندے نے وضو کر کے میری بیٹی میری ماں پہن بچے نو دودھ بھی پلا سکتی ہے. اگر خامد نے جلدی جانا ڈیوٹی دے غسل کر دیا لیٹ ہو جائے گا آٹا گن کے روٹی پکا کے کھواوے کھائے تے کھواوے تے جائے دے. صرف نماز نہیں پڑھنی نماز اس حالت اندر نہیں ہوئے گی. قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لانا تے مسجد میں داخل نہیں ہونا. اے دے تو علاوہ باقی سارے معاملات جائز نے. ہم دسنا کی اے دا مطلب ہے نہیں اور جان بوجھ کے کوئی لیٹ کرتا جائے. اے اس وقت تاکہ جس وقت تو دی ضرورت مجبوری ہے وہ آسانی دین دی لوے. حضرات ان بات توجہ فرماندے نہ رہے. ایک اور بات میں عرض کر لگا ماں کہ دین بڑا آسان ہے. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کر دینے بعث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللہ امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخین۔ میرے پیغمبر نے جہادی لشکر کلیا کے علاقے دے اندر جس ویلے واپس آئے کہندے نے سونے ادھر تے سردی بڑی شدت دی سی، بڑی سردی یا رسول اللہ بڑی سردی۔ امرهم میرے نبی نے انہاں نو حکم دیتا جتھے اینی سردی ہوئے اتھے جدو وضو کرنا ہے، کیونکہ ویکھو جدو سارو تے پگڑی بنی ہوئے گھٹ کے سر نکا ہویا ہوندا ہے، جدو اتو پگڑی لاؤ گے ٹھنڈا پانی لگے گا تے جناب سرد گرم ہون دا خطرہ ہے، ٹھنڈی ہوا نہ سرد گرم ہون دا خطرہ ہے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے اینی سردی ہوئے تے پگڑیاں تے مسا کر لو تے پیروت تساخین، اور جڑیاں تساں پیراں تے پائیاں نے نا پیراں نو گرم رکھن واسطے چیزاں انہاں تے بھی مسا کر لو۔ انہوں چیزاں کیڑیاں نے عربی وچ انہوں کیا جاندہ ہے جوراب۔ جوراب دا معنی ہے غلاف، جوراب دا معنی ہے غلاف۔ غلاف جڑا پیران دا غلاف ہے، چمڑے دائے تاں کپڑے دائے تاں تانگے دائے نیلن دائے جڑا بھی جر پیرانوں ٹکے انہوں جراب عربی اندر کہندے نے۔ پھر جراب دیاں گو کئی قسماں نے، انہاں وچوں موزہ بھی ہے اور بھی ہو دیاں قسماں آ جاندیاں نے، لیکن جڑا مطلق لفظ آیا جراب ہے۔ اور اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے، میں سنن نبی داؤد دے وچوں پڑھی روایت، سنن نبی داؤد کتاب الطہارت باب المسح علی الامامہ حدیث نمبر 106 آلی ہے۔ ایتھے میرے پیغمبر نے جراباں تے مسح دا حکم دے دیتا ہے، اور صحابہ دا عمل بھی ویکھ دے جایا دے۔ صحابہ دا کیے تھے عمل ہے۔ حضرت عمر بن حریث کہندے نے میں حضرت علی نو ویکھے آئے، رأیت علی بالا ثم توزع ومسح علی الجوربین۔ میں حضرت علی نو ویکھیا انہاں نے چھوٹا پیشاب کیتا ہے، او دے تو بعد وضو کیتا ہے، انہاں نے اپنی جراباں تے مسح کیتا ہے۔ توجہ فرماندے نایا دے ابن منذر پہلی جلد دی روایت سند دی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند دے نالے انہاں نے وضو کیتا تے جراباں تے مسح کیتا۔ حضرت برا بن آدم نے جب وضو کیتا جراباں تے مسح کیتا، عقبہ بن عامر نے وضو کیتا جراباں تے مسح کیتا، سہل بن سعد نے وضو کیتا جراباں تے مسح کیتا، حضرت انس نے وضو کیتا جراباں تے مسح کیتا۔ ابن ابی شیبہ دے اندر حسن سند دے نالے ساریاں روایتاں نے۔ حضرات ان میں بات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا وا، سردی دا موسم ہوئے ٹھنڈ بڑی ہوئے تو وضو کر کے دے جراباں پہن لیاں نے، صبح وضو کر کے جراباں وضو کر کے جراباں پانیاں نے، وضو کر کے جراباں پا لیاں۔ ان شریعت کہندی ہے جڑا مقیم اپنے مقام تے وے ایک دن تے ایک رات جدو وضو کرے تے پیراں دیاں جراباں نہ لاوے اتے مسا کر لوے، جڑا مسافر ہے 3 دن تے 3 راتاں تے مسا کردا جائے۔ حضرات شریعت نے سہولت دیتی ہے، لیکن اہل حدیث تو علاوہ دوسرے مسلکاں بارے علماء فتویٰ لاندے نے، دیکھو جی جراباں تے مسا نہیں ہوندا، کوئی آندا بریک تے نہیں ہوندا، کوئی کہندا جدے وے پانی چلا جائے نہیں ہوندا۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا وا نبی دے صحابہ دی نماز جراباں تے مسا کر کے ہوئی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ ہوئی ہے تے اللہ نے کہنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہوئی ہے نا۔ جے مسا جے پہ جراباں تے مسا کر کے نماز صحابیاں دی ہو گئی ہے تے وابیاں دی بھی۔
اے بریلوی حنفی شیعہ وہابی اے مرزائی پرویزی اے گلابی سارے مسلمان صدان دے بچارے محمد دا کلمہ ای پڑھ دے نے سارے کسے نال چگڑا تے چانجا کوئی نہیں کسے نال پہلی بننا سانجا کوئی نہیں وجہ کی یہ دنیا تو میں نو ہے دوری وہابیاں دے نال الفت ہے پوری کیوں رکھدا عقیدت عجیب و غریباں بلا کیوں میں اینا دے بہتا قریباں کیڑی گلو اینانو ہاں میں سراندہ کیڑی گلو دنیا تو افضل آندہ مبرات ہر نقشو اللہ دی ذاتیں پر خدا دی قسم اے سچی باتیں میں جس قدر اے نانو حق تے پایا مینوں دعا فرقہ نظر کوئی نہیں آیا مینوں دعا فرقہ نظر کوئی نہیں آیا اینا دین وچ دخل دیتا نکائی کوئی گل نہیں کولوں ودائی کٹائی کوئی اپنے کولوں اے پچر نہیں لاندے قرآن و حدیثوں اے باغر نہیں جاندے بس اس گلوں مینوں اے لگ دے نے چنگے قرآن و سنت دے رنگ وچ نے رنگے مینوں اینا دا ہور کچھ بھی نہیں مٹھا میں اسلام ڈیٹھا تے اینا چ ڈیٹھا میں مر جاندے ویکھے قرآن اُتے محمد سونے دے فرمان اُتے صلی اللہ علیہ وسلم اور پائیو کوئی لڑدا دنیا تے تو انہوں نظر آئے گا کوئی فقہ حنبلی دی خاطر لڑدا نظر آئے گا کوئی فقہ مالکی تے لڑدا نظر آئے گا کوئی فقہ حنفی تے لڑدا نظر آئے گا کوئی فقہ شافعی تے لڑدا نظر آئے گا کوئی سلسلہ تے لڑدا نظر آئے گا سلسلہ چشتیہ تے لڑدا نظر آئے گا شہر وردیہ تے لڑدا نظر آئے گا لیکن میں اہل حدیث دی شان تو قربان جاما اہل حدیث جڑا فقہ حنفی دی خاطر نہیں لڑے گا مالکی دی خاطر نہیں لڑے گا حنبلی دی خاطر نہیں لڑے گا اہل حدیث دی لڑائی جتھے ویکھو گے لڑدا نظر آئے گا مردہ نظر آئے گا رب دے قرآن دی خاطر محمد دے فرمان دی خاطر اللہ اکبر زندہ آباد آؤ ہن میں آخر تے اپنا تو تعارف کراما سی کون تعارف حضرات ان میں عرض کر لگاواں کہ آخر تے دساں اسی کون ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان سارے بول کے دسو ساڈا مذہبی نام کی ہے مسلمان کیونکہ سماکم المسلمین اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہے اصل مسلمان نہ چونکہ ساڑھے عرف اندر لفظ بولیا جاندہ میں تاں عرف دا لحاظ رکھ دیا مسلمان کیا لفظ تے مسلمین مسلم مسلمین مسلمون عمل دے سامنا ہوئے گا اور ذرا بات توجہ فرماندے نارے ساڑھا مذہبی نام ہے مسلمان ساڑھا مذہبی نام ہے مسلمان تے اہل حدیث ساڑھا مسلک نہیں اہل حدیث سے ساڑھی تحریک قدوں چلیے صحابہ اکرام تو یہ تحریک چلیے تحریک ہی ہندیے کوشش کر کے کسی چیز نو پھیلانا تے انو منانا انو تحریک کہندے نے انہاں صحابہ اکرام نو کیونکہ یقین سی کہ قرآن پاک دی سمر پیغمبر دی حدیث تو بغیر نہیں آندی پہلا صحابہ تابعین تبع تابعین نے سارے صحابہ تو حدیثاں ایک جگہ جمع کیتیاں ساریاں سے حدیثاں کٹھیاں کیتیاں پھر اینا تو محدثین نے لے کے لکھیاں کتاباں دی شکل بنائی پھر انہاں دے شگرداں نے کتاباں دی نقل اتار کے اپنے اپنے علاقے اندر پھیلائی پھر آج تک اس دن تو لے کے آج تک جڑے اہل الحدیث نے اینا دی ڈیوٹی کی ہے کہ لوگاں نو اسی حدیثاں سنا کے دین سمجھانے اور ایک کہنیاں کہ لوگوں قرآن
پاک دی کوئی آیت پڑھو وہ دی تفسیر تے تشریح حدیث تو لو، اگر حدیث نہیں پڑھو گے تے تانوں دین دی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی اہل الحدیث ساڑی تحریک دا نام ہے، تحریک ہی ہے کہ اساں قرآن نو سمجھان واسطے لوکاں نو حدیث سنانی ہے، حدیث پھیلانی ہے، حدیث منانی ہے۔ ساڑا مذہبی نام مسلمان، ساڑی تحریک اہل الحدیث، ساڑا مسلک قرآن و سننا، کیونکہ مسلک دا معنی رستہ، تحریک اہل حدیث، حدیث پھیلانے والوں کا رستہ کون سا ہے؟ قرآن و سننا۔ ساڑا مسلک یہ قرآن و، آواز نہیں آئی، ساڑا مسلک یہ قرآن و، پھر اچھی بولو، ساڑا مسلک یہ قرآن و حدیث کہہ لو یا قرآن و سننا کہہ لو، ساڑا مسلک یہ قرآن و سننا۔ ہن میں پوچھنا چاہنا، اگر کوئی میرا غیر اہل حدیث پائی بیٹھا ہے، کیا تسی ساڑے مسلک نو منو گے کہ نہیں؟ ساڑا مسلک قرآن و سننا، ساڑا ایک مسئلہ، ایک قرآن و سنت دے خلاف ثابت کر دیو، اللہ دی قسم آسمان دا سورج بعد میں چڑھے گا، مسئلہ پہلا چھڑ دیا۔ اس تو بڑی گارنٹی کی سڑ مانگ دیو ساڑے تو، ثابت کرو دلیل نال، تے جے کو بے دلیلہ کرے گا تے انشاءاللہ ساڑے کو نبیلہ میں جواب دے لانگے۔ حضرات اہل حدیث تو علاوہ پوری دنیا دے علماء کرام نو مسلکانو چیلنج ہے، کوئی کبے، کوئی مسلک والا ہاتھ چوکے کبے، وہ کبے کہ ساڑا کوئی مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف دسو، ایک بارہ کہہ کے ویکھے اللہ دی قسمیں لینا ہی لا دیاں گے، ایک نہیں لینا لا دیاں گے، لینا اسی لینا لا دیاں گے، لینا کی لاواں گے، اسی لینا لا دیاں گے، کی لینا لاواں گے، اسی لینا لاواں گے کہ آوی مسئلہ توڑا قرآن و سنت دے خلاف ہے، آوی مسئلہ توڑا قرآن و سنت دے خلاف ہے۔ اللہ تیرا شکر تے تیرا احسان ہے، قرآن و سنت مسلک دی تائی تے سانو دی تائی، اسے واسطے میں عرض کریا کرنا، ایک میرے بھائی بار بار کھانا کھان دیا، شاہ نشان پیانڈے پہلو 10 شیر پڑھیں گا کہ نہیں؟ کی نا جی سامنے کتے گیا بھائی؟ وہ کیڑا بندہ جی؟ اللہ ہے وہ بیلی ماں کی نا تو اڈا سلیم سلیم صاحب ماشاءاللہ وہ کہنے ہیں شیر لازمی سنانے، کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڑا نصیب جگایا ہے، سنو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے، جے فضل خدا نہ کردہ اسا شرک ہی کر دیا رہنا سی، پکی قبرہ شجرہ کولو ہر دم ڈر دیا رہنا سی، وچ شرک ہنیرے بڑھ کے ایویں دوزخی باندیا رہنا سی، کڑ شرک دے وچوں مولا سانو راہ توحید وکھایا ہے، کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڑا نصیب جگایا ہے، سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جے اسی یہ نا اس مسلک دے ہوندے تے پھر جناب کئی سانو بھی ہو جے کم کرنے پینے ہن، کوٹ کھانی پینی سی، فوٹ بعد ہوتے نا ایک بیٹھا سی صندوقڑی رکھ کے، وہ جڑا پرانا ٹیشن ہے گجرات دے سامنے فٹ پاتھ ہوندہ سی، ادھر کھبے ہاتھ صندوقڑی رکھ کے بیٹھا، بورڈ لکھ کے لایا، جو چاہو سو پوچھو دل کی بات بتائیں گے، محبوب آپ کے قدموں میں۔ ساڑھا ایک ساتھی سے ماشاءاللہ قدو دا بڑا سی تے تھوڑا جائے مسدہ سی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا جا تے دیوانہ بڑا سی قرآن و سنت دا، کہندہ میں وہ بورڈ پڑھیا نا تو میں نو کٹنا شروع کرتا، وہ نالے گل سنائے تے بڑا حصہ ہے وہ دی گل سن کے، کہندہ لوگ کٹھے ہو گئے، کہندہ نا صوفی کیوں مارے آئی؟ آئے نو پوچھو انہیں آپ مار کھا دی، وہ کہے میں نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، نالے پان کھائے پچکاریاں مارے، نالے میں نے کیا کہا؟ میں تو خاموشی سے روزی کما رہا تھا، یہ آئے میری اس نے پٹائی کرنی شروع کر دی۔ وہ کہندہ انہوں پوچھو، وہ کہندہ او دس، او میں نو نہ پوچھو، اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں مارا؟ کہندہ بڑی چھتی من گیا، اگر لکھ کے لائی مجھ سے پوچھو ان کے نہ اس سے پوچھو، ایک کو دربڑی نہ اینا نکلا۔
اے نے عام مار کھا دی. میں نے کہا میں نے اب تجھے کچھ کہا, کیوں نے تجھے مجھے مارا؟ کہندہ تو آپ نہیں مار کھا دی. کہندہ نہیں. کہندہ تو لکھ کے نہیں لایا جو چاہو سو پوچھو دل کی بات بتائیں گے. تو جو دل دیاں بوجھن ہے تینوں پتا سی ادھر بھابی آنڈیا کٹے گا تو سیڑتے ہو جاندو تو بیٹھا رہا میں تینوں کٹ کٹے. اللہ تیرا شکر ہے سانو یہ جا مسلکاں تو بچایا ہی نہیں تے ساڑیاں بھی وکھیاں کئیاں پرنیاں سانو. پھر مرشد دیتا ایسا جدی مل دی کوئی مثال نہیں. پھر مرشد دیتا ایسا جدی مل دی کوئی مثال نہیں. بڑے رتبے پائے کئیاں کوئی ایسا جمعہ لال نہیں. سنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنے نبی محمد جیسا کسے رتبہ پایا کمال نہیں. سب پیران کلوں بچا کے سانو عہدہ مرید بنایا ہے. کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڑا نصیب جگایا ہے. سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے. ہویا دین اسلام مکمل کوئی وعدے کاٹے دی لوڑ نہیں. جن رب نبی نے دسیا کوئی عہدے اندر تھوڑ نہیں. سجدین محمدی جیسا کوئی دنیا اندر غور نہیں. اے دین اسلام مکمل سانو اللہ پاک عطایا ہے. کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڑا نصیب جگایا ہے. سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے. دیتے تانے مینے لوکاں اسی سب کچھ چلی جانے. مکھیاں چلن دے نہیں. دیتے تانے مینے لوکاں اسی سب کچھ چلی جانے. دے شروعاتاں ٹنگی جو میں کہانی کرن چلے آئی. دیتے تانے مینے لوکاں اسی سب کچھ چلی جانے. انہاں در رب بولا یوچی کہ آمین تانے. دیتے تانے مینے لوکاں اسی سب کچھ چلی جانے. راہ باطل والی چھڑ کے اسلام نو ملی جانے. بس سڑک محمدی اوتے ہر دم چلی جانے. کوئی تقلید نہیں لگ دی چنگی, کوئی تقلید نہیں لگ دی چنگی. اساں گج کے آخ سنایا ہے. کر شکر خدا دا لوگو جنہیں ساڑا نصیب جگایا ہے. سانو سیدھے رستے پاکے اہل حدیث بنایا ہے. میرے مضمون دے متعلقہ کوئی سوال اشکال ہوئے کسے میرے بھائی دا کھلے دل سوال کرنا. کسے میرے بھائی دا کوئی اشکال اعتراض ہوئے کھلے دل کرو. انشاءاللہ چڑکیا نہیں جائے گا. اللہ دے فضل و کرم دے نال محبت دے نال تو انہوں دا جواب دیتا جائے گا. شیخ محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کا ثبوت کیا ہے؟ جیسا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کا حدیث سیدنا ابو بکر سے ثابت ہے. برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب. ہاں جی بالکل ہے. اگر میرے بھائی تسی صحیح ابن خزیمہ پڑھو یا مسند احمد پڑھو, وہ دے لفظ ہوندہ صحابی نے پوچھیا کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ. چونکہ اردو نبی پاک موجود سن تے جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے. پتہ جب عبداللہ ابن مسعود دی روایت بخاری میں چل دی. فلما قضینا, جب آپ فوت ہو گئے تو پھر ہم کہتے تھے السلام علی النبی, السلام علیکہ ایھا النبی دی بجائے السلام علی النبی. صحیح بخاری چھے سن قبرہ بیقی جو ہو رہے دی وضاحت دینا. اچھا ہن صلی اللہ علیکہ اے لفظ ثابت ہو گیا کہ اللہ درود. ہن سلام بھی سنن پڑھا صحیح مسلم شریف معراج دا بیان. جدو پنجویں اسمان تے نبی پاک گئے, جڑی نصاب دی کتاب ہے جڑی مدرسیاں پڑھائی جاندی ہے, وہ دے چو تسی پڑھو گے تو انہوں گل دی سمجھ آ جائے گی. جدو پنجویں اسمان تے آپ گئے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ میں جبریل. مما کا توڑے نال کون؟ محمد. تے ناری جبریل کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم. تقریری حدیث بن گئی. ہن درود ثابت ہو گیا, اس واسطے درود پاک ثابت. شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ
انہوں نے جو نماز نبوی جڑی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب دی انہوں دی تخریر تحقیق کی نا، وہ دے چو انہوں نے ابو داؤد دی روایت کو ضعیف قرار دیتا سی منہ تے ہاتھ پھیرن والی نو، لیکن بعد وچ انہوں نے کیا سی کہ غالباً الاوسط ابن منذر او دے وچ انہوں نے روایت پیش کیتی سی کہ او صحیح سند تو ثابت ہے کہ دعا کرن تو بعد منہ تے ہاتھ پھیرنے جائز نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پورے والی دعا جڑی ہو تو میں آگے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، جڑی پورے دی دعا ہے پہلی گل ہے 3 دن دی جڑی مہلت ملی ہے نا، یہ میت واسطے کٹھ نہیں ہوندا، یہ میت دے وارثاں واسطے ہوندا ہے تاکہ میت دے وارثاں نو صبر تسلی دیو، انہاں دا غم دور کرو۔ اس واسطے اے میت واسطے کٹھ ہے ہی نہیں کہ میت واسطے تھے دعا کی تھے، میت واسطے کٹھ نماز جنازہ قبر تے دعا، اس واسطے ایتھے جڑیاں گلاں کرنیاں نے میت دے وارثاں دا صدمہ غم کٹان واسطے انہاں صبر تسلی دے۔ حافظ مولا بخش صاحب اسی گاؤں دے رہن والے، وہ کہندے نے میرے ماموں جان دی نا ڈکیتی ہو گئی ہے، دعا کریا جے اللہ پاک اپنی رحمت دینا انہوں نے نعم البدل نصیب فرمائے۔ ایک رولا جب بنا تو میں کرے بھی اللہ محفوظ جی فرما۔ اچھا ساڑھے بھائی کرامت صاحب ماشاءاللہ جی مر چاہتا بھائی کرامت صاحب انہاں واسطے دعا کریا جے اللہ پاک انہاں نو سکون نصیب فرمائے، اختلافات کیساں تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اللہ حفاظتاں فرمائے۔ سوال جڑا ہو گیا نا، سوال بزرگاں نے سوال کیتا ہے کہ جدوں اے کو فوت ہو جاندہ ہے نا بندہ، تیسرے دن پھر وہ کٹھ کر دینے، ایک صاحب درس دین دینے، دعا کران دینے، بالکل بدعت ہے، بالکل بدعت ہے، بلکہ کل ساتے چالیے تو وڈی بدعت ہے، کیونکہ وہ دے بارے تو اڑا سارے دا موقف بدعت ہے، انہوں تسی دین سمے کے کرن دے ہو، اے اس تو بھی وڈی بدعت ہے۔ اس واسطے میت دی وجہ تو خیرات کرو، میت دی وجہ تو دیگاں پکاؤ، بالکل ثابت نہیں۔ تیسرے دن، چوتھے دن، پنجویں دن، چھویں دن درس دے نام تے کٹھیاں کرو، بدعت ہے۔ بیبیاں درس دے نام تے کٹھیاں کرن، بدعت ہے۔ اس واسطے دعا کرنی ہے اتفاق نہ، کسی اور اتفاق نہ لوگ جمانے، مثلا جلسہ ہو رہا ہے، فلانا فوت ہو گیا جی دعا کریا جی، ٹھیک ہے کر دیو، نماز پڑھی ہے، نماز تو بعد فلانا، کیونکہ تو اسی میت واسطے کٹھے نہیں ہوئے، نماز واسطے کٹھے ہوئے ہو، دعا کر دیو، جمعہ واسطے کٹھے ہوئے کر دیو، اے ہو جے مواقع ہم دے دو۔ میت واسطے سپیشل کٹ کر کے خیرات کرنی، دیگاں پکانیاں، دعا دا درس دا نام لکھنا، بالکل بدعت شریعت جو چیز ثابت نہیں۔ جی میں بزرگاں نے کیا ہے نا کہ نوجوان سال بعد جلسہ کراتے نماز دے نیڑے نہیں جانا، بھائی میرے بچیو، میرے بھائیو، اللہ تواڈے جذبے چ ہور برکت دے، اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے، اے تواڈا کام بہت اچھا ہے، جلسہ کراؤ، دین دے امام دے بوٹے نو پانی ملدا رہندا ہے، تبلیغ ہوندی ہے، یہ تواڈا کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن بچیو، جوانوں، پراؤ، نماز دا تیار رکھنا ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ تے او دی چھوٹی جڑی ہے نا، اللہ دے رسول نے فرمایا نا، کفر تے بندے دے درمیان فرق کی ہے، نماز۔ تے جیسی آپ ہی کفر دے درجے نو پہنچ گئے تے ساڑے جلسے کی کرن گے، کیونکہ اسی جلسے کر دے ہی لوکاں مسلمان کرن واسطے ہیں۔ تے میں امید رکھاں گا اپنے بھائیاں تے اپنے بچیاں تے انشاءاللہ ہن اگوں مینوں علامہ نہیں دعان گے۔ ہاں جی کی کہندے نے؟ ایک منٹ صرف ایک ہاں دیکھو نا، حضرت نے بڑا اچھا توجہ دلائی ہے کہ جے تسی اے کام کرو تے لیکن نمازاں تو دوری کرو تے تواڈی وجہ تو ہر کئیاں نے دین تو نفرت کرنی ہے۔ اس واسطے میں عرض کر دیتی ہے انشاءاللہ میں امید ہے ہونے بندے اے بچے جوان سانو مایوس نہیں کرنگے، انشاءاللہ نمازاں دی پابندی کرنگے۔ ایک بندہ سوال کرو۔ فوت شدہ دی طرفوں قربانی نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں،
جڑی ہوئی ابن ماجہ دی روایت آندی وہ ضعیف ہے. قربانی فوج شدہ طرفوں ثابت نہیں. بچے اولاد اپنی طرفوں قربانی کرن. نبی پاک نے فرمایا اولاد بندے دی طیب کمائی ہے. اولاد جیڑا بھی کام کرے گی انہوں عمل دا ثواب ملے گا, ماں باپ نو کمائی دا ملے گا. کنا فائدہ ہو گیا؟ ہاں جی صدقہ کر سکتے ہو, کیونکہ قربانی ساری صدقہ نہیں نہ ہوندی. قربانی دے وچوں صدقہ کر سکتے ہو. صدقہ والدین کو فوج شدہ طرف ہو جاتا ہے. جنی فصل تو اڈی آئی ہے نا, اگر تے وہ ٹھیکے تے ٹھیکہ کٹ دو, ٹھیکہ کٹو گے تو ہی زمین دے مالک بن گئے ہو. ہون جنہ بھی فصل ہے سارا کٹھا کرو, پہلو عشر کٹو پھر مزدوریاں کٹے آ جائے. کیونکہ شریعت ہے تو نہیں نہ کہیں دی دوجہ کو کٹاؤ, شریعت ہے دی آپ کٹو. تے جے کھادا نہ خرچہ کٹنا ہے تو کھاد دے نال انہاں فصل بھی دونا تینا ہو گیا نا. اس واسطے خرچے کٹن تو بغیر عشر کٹ لو پھر خرچے کٹنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں نو صحت کامل عاجل عطا فرما, دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما, پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے بھائی عبید اللہ صاحب دیگر انہاں دے احباب ساتھی جنہاں نے پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے, یا اللہ سب دے مال جان کاروبار اندر برکت دے. اللہ ریاکاری تو بچائیں, دکھلاوے تو بچائیں, اخلاص نصیب فرما. یا اللہ جے کمیاں رہ بھی گئیاں میرے مالک تو سنو معاف کر دیں. اسی تیرے بندے ہیں کام تیرے دین دا کیتا ہے, جے کتے کمزوری ہوگی تے مالکہ معاف کر دیں. یا اللہ اپنے بندیاں دی محنت قبول فرما. دور تو نیڑے تو میرے ویر جوان بچے بزرگ ماما پہنا جتھو جتھو آئے سب دانا قبول